بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سبحان اللہ ماشاء اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عرضی ہے مولوی صاحب. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، سبحان اللہ. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. ماشاء اللہ. میرے انتہی لے کے ست عظیم التکریم قابل قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، آج کا یہ عظیم الشان محفل جو کہ مشن مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، میں علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا طالب علم اور سب سے پہلے حافظ محمد صبح صادق صاحب کو مبارکباد پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے یہ عظیم الشان محفل جو سجائی ہے، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے، بطور سبق کے آپ کی اسٹیج کے زینت بنے بیٹھے اور یہ علماء کرام حضرت اقدس حضرت مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب دامت فیوزہم
استاذی حضرت مفتی اکبر صاحب، مولانا فیاض شاہ صاحب، یہ دیگر علماء کرام کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چند بیتیں اپنی جو معروضات پیش کروں گا بطور سبق کے، اور ان حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی تو ضرور میری اصلاح فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت سناؤں تو پھر اونچی کہیں سبحان اللہ، پتہ چلے مجاور نہیں بلکہ مجاہد بیٹھے ہیں، اور اونچی کہیں سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی، شان کی اور مقام کی۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے عنوان کے سمندر پر تیروں گا، اور اسی سمندر کے اندر پھر غوطے لگاؤں گا، بڑی گہرائی تک جاؤں گا، ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، تمہارے دامن میں سجاؤں گا، علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں گا۔ میں کوئی خطیب، کوئی واعظ، شاعر، کوئی محقق، مدقق، مصنف، رائٹر یا قلم کار نہیں ہوں۔ میں تو علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، نوکر، چاکر، کارکن اور خادم ہوں۔ میری تو زبان کے اندر اتنی طاقت و ہمت و قوت و سکت و جرات ہی نہیں کہ میں اس نبی کی شان کو کما حقہ سلام عقیدت پیش کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے پیغمبر کی سیرت، یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے، اس کے ایک ساحل سے دوسرے کنارے تک آج تک کوئی مائی کلال پہنچ ہی نہیں سکا۔ جے کہ میرے جیسا کوئی طفل مکتب، میرے جیسا کوئی طالب علم، میرے جیسا کوئی ادنا سا رضاکار، نوکر، چاکر، کارکن اور خادم، میری تو زبان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اس نبی کی شان کو کما حقہ سلام عقیدت پیش کر سکوں۔ پھر بھی انداز فاروقی شہید میں کہتا ہوں، حضرت فاروقی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شاعر نے جب اللہ کے نبی کی سیرت پہ لکھنا شروع کیا، جب اللہ کے نبی کے تقدس، نموس، رسالت، شریعت، صداقت پہ لکھنا شروع کیا، اس کی عمر 30 برس کی تھی۔ لکھتے لکھتے جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی، اس نے سوچا اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اب میرے ہاتھوں کے اندر زیادہ قوت نہیں رہی، اب میں پین پکڑ ہی نہیں سکتا، اب میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے جو اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر 10,000 سے زائد اشعار، نعتیں، نظمیں، غزلیں اور رباعیات لکھی، اپنا سارا لکھا ہوا کلام اکٹھا کیا۔ وہ کلام اکٹھا کر کے اس سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی کو اپنے تصور اور تخیل میں لا کر کہنے لگا، جھک کر اعتراف شکست کھاتے ہوئے اس شاعر نے اپنی زندگی کا آخری شعر لکھا کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنی عارفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اتنی زیادہ کمالات، اتنی زیادہ مقام و مرتبہ سے نوازا۔ میری تو زبان کے اندر اتنی ہمت نہیں، پھر بھی بازار مصر کی طرح، جیسے بازار مصر کے اندر ایک بڑھیا کھڑی تھی، کپاس کی گٹھڑی اس کے سر پر تھی۔ دیکھنے والے نے پوچھا، اماں کیوں کھڑی ہو؟ کیا کرنے آئی ہو؟ کیا لینے آئی ہو؟ اس اماں نے کہا، سنا ہے آج بازار مصر کے اندر یوسف بک رہا ہے،
मैं यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। उस नौजवान ने कहा, अम्मा तेरे बस का रोग नहीं, यूसुफ को खरीदना तेरे बस का रोग नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सीम और ज़र्फ के मालिक खड़े हैं, बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं। यूसुफ को खरीदना तेरे बस का रोग नहीं। वो कोई आम इंसान नहीं, वो तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, महवर है। वो तो हसीनों का कैद है, पेशवा है, इमाम है, मुक्तदा है, सैयद है, सरदार है। यूसुफ को खरीदना तेरे बस का रोग नहीं। जा अपने घर अपना वक़्त ज़ाय न कर, घर का काम और काज कर। वो अम्मा रोने लगी और रोकर कहने लगी, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक लाइन में इसलिए खड़ी रहूंगी, यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन यूसुफ के चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। बात मेरी भी वही है। मैं अल्लाह के नबी का तकद्दुस, नमूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जमाल, कमाल, अतवार, अनवार, तजल्लियात के खदोखाल बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी कयामत के दिन मदह सराहों की लिस्ट में तो आ जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। मेरे मोहतरम दोस्तों, तवज्जो मेरी तरफ रहे, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने जो अपने प्यारे पैगंबर को कमालात से नवाजा, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चंद लोग गए, अम्मा हुजूर का तारुफ तो बयान करें, हुजूर की शान तो सुनें। अम्मा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते। लोगों ने कहा पढ़ते हैं। अम्मा ने फरमाया कुरान खोल तो सही, कुरान के सफ़े सफ़े पर मेरे मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। तो आइए उसी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान मेरे पैगंबर का तारुफ तो बयान कर। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। कुरान मेरे पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। जब मैंने पूछा कुरान मेरे पैगंबर का नाम तो बता, कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने पूछा कुरान मेरे पैगंबर का चेहरा तो बता, कुरान ने वज़्ज़ुहा कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की जुल्फ़ें तो बता, कुरान ने वल्लैल कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के अखलाक तो बता, कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की आंखें तो बता, कुरान ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के दांत तो बता, कुरान ने यासीन कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की जुल्फ़ें तो बता, कुरान ने वल्लैल कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर का शहर तो बता, कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की शहर की गलियां तो बता, कुरान ने वहाज़ल बलदिल अमीन कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के यार तो बता, कहीं उलाइका हुमुर राशिदून कह दिया, कहीं उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून कह दिया, कहीं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर की बीवियां तो बता, कुरान ने या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के हाथ तो बता, कुरान ने यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कह दिया। कुरान मेरे पैगंबर के दोस्त तो बता, कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कह दिया। ऐ कुरान मुझे एक ही आयत के अंदर कोई ऐसी आयत बता जिसके अंदर मेरे प्यारे पैगंबर की सारी सीरत समझ जाए। फिर कुरान कहता है ऐ मुसलमान अपने दिल पे, ऐ मुसलमान अपने दिन और रात पे गौर तो कर, अपनी इबादत पे गौर तो कर। कुरान कहता है, अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। जब मैंने इस आयत को उठाया, जब मैंने इसकी तफसीर को उठाया तो इस आयत के अंदर मुझे नजर आता है अल्लाह फरमाते हैं तुम अपनी अजान के अंदर गौर करो। जब अजान होती है, अजान के अंदर पहले खुदा का जिक्र होता है, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। अगर तकबीर में पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। अगर नमाजों में पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। अगर दुआओं में पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। कुरान के अंदर पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। इंजील में पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होता है तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता
ہوتا ہے 127 صفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں وساوہ والا کے غیور مسلمانوں، زمین کے ذرے ذرے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، قلم کی جس نوک پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے. خدا پر خدائی ختم، محمد پر مصطفی ختم. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری احمد نذیر حنفی صاحب. میں آخری بات کہہ کر کے اجازت چاہوں گا. مجھے آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی مرجھاہٹ نظر نہ آئے. آپ کے چہرے ایسے کھل کے، کھل کے اور مسکرا کے بیٹھے، مجھے آپ کی جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. میرے محترم دوستو، اللہ نے جو اپنے نبی کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، میں اپنے پیارے حبیب کی سیرت کو شروع کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف رہے. جب میں اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع کرنے لگتا ہوں، جب میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت نداری کی ابتدا کہاں سے کروں. کیونکہ میں نے تو تاریخ سحر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کی ہے، میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تو اپنے پیارے حبیب کا فرمان پڑھا ہے. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے. تو وساوہ والا کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت نداری کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے. مجھے اس نبی کی سیرت نداری کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. جب میں عالم ارواح میں جا کر نظر غیر سے غور کرتا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا کے اندر آؤں، میں عالم دنیا کے در و دیوار پہ دیکھوں، میں عالم دنیا کے سارے بازار پہ دیکھوں، میں عالم دنیا کے اندر پتھر کی چٹان پہ دیکھوں، ہر مچھلی کی زبان پہ دیکھوں، انسان کی زبان کے دیکھوں، قلم کی نوک پہ دیکھوں. میرے محترم دوستو، میں جہاں جہاں نظر دہراتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں عالم دنیا کے اندر آ کر بیت اللہ میں جاؤں تو مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں بیت المقدس میں جاؤں تو وہاں پر اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں مسجد نبوی میں جاؤں مجھے اس نبی کے روزے پر رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں دنیا کے اندر آ کے قرآن کھولوں مجھے اس نبی کے اخلاق نظر آتے ہیں. اگر میں دنیا کے اندر آ کے اذان پڑھوں مجھے اس نبی کا نام نظر آتا ہے. اگر تکبیر پڑھوں مجھے اس نبی کا مقام نظر آتا ہے. اگر میں نماز پڑھوں نمازوں میں اس نبی کا درود نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں نمازوں کے بعد کوئی دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. اگر کوئی عبادت کروں ذکر اس کا ہے، کوئی ریاضت کروں ذکر اس کا ہے، کوئی اطاعت کروں ذکر اس کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. وساوہ والا کے غیور روشن ضمیر مسلمانوں، اگر میں دنیا کے اندر آ کے پھر مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ کے اندر اس نبی کا درود و سلام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میرے جنازے کے بعد میں قبر کی تال میں اتر جاؤں، قبر کے سوال و جواب میں مجھے اس نبی کے سوال و جواب میں اس نبی کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک
قدم اور آگے چلوں، اگر میں قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جاؤں، مجھے میدان حشر کے اندر لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں پل صراط پر چڑھوں، مجھے اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ اگر میں حوض کوثر پہ جاؤں، مجھے اس نبی کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں در جنت پہ چلا جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس نبی کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اگر میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، مساوے والا کے غیور مسلمانوں، میں جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد نذیر الحمد کا نعرہ تکبیر۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ میں عظمت صحابہ پر بھی دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر حالات اتنا خراب ہیں، کوئی بھی خبیث دجال ابو جہل کی ذریت، کوئی بھی لانتی اٹھ کھڑا ہو کر میرے صحابہ کو بھونکتا ہے، میرے اس صحابہ کو بھونکے جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس ابو بکر کو کتا بھونکے جس ابو بکر نے اپنے تن سے کپڑے بھی اتار کر رسول اللہ کی خدمت کے اندر پیش کر دیے۔ اس صدیق کو آج لوگ بھونکتے ہیں، اس صدیق کو آج کتا بھونکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ صدیق کون تھا جس نے رسول اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ پھر تاریخ نے وہ یاد بھی رات دیکھی، تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جس وقت رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ کبھی صدیق دوڑ کے آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں اور بائیں آتے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی آپ دوڑ کے آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں اور بائیں آتے ہیں، مجھے آپ کا یہ واقعہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کا جواب تو سنو، مسلمانوں تمہارا ایمان تازہ ہو۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ پورا مکہ آپ کا دشمن ہے، میں چاہتا ہوں اگر پیچھے سے کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو پہلے سینہ صدیق کا ہو، اگر آگے سے کوئی دشمن حملہ کرے تو سینہ صدیق کا ہو، اگر دائیں اور بائیں سے کوئی دشمن حملہ کرے تو سینہ صدیق کا ہو۔ اور صدیق کو ایک شعر نے کیا خوبصورت کہا، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سانچا ہے دیکھا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہیں انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے، میں اپنی معروضات کو یہاں پر علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ والا شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔